اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی بلڈنگ کسی بھی پلاٹ پہ پہلے دن میں کھڑی ہو جاتی، ایک ایک اینٹ پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر ایک ایک اینٹ کھڑی ہوتی ہے، سیمنٹ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پلاسٹر ہوتا ہے، اس کی فنیشنگ ہوتی ہے، اس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کی ساتھ ساتھ فٹنگ ہوتی ہے، پائپس کا جال بچھتا ہے، الیکٹرک وائرز کا جال بچھتا ہے، سوئچ بورڈز ہوتے ہیں، پانی کا سسٹم، دیگر جتنے بھی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں اکارڈنگلی پھر ڈیزائن کیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ کچن کہاں ہوگا، گارڈن کدھر ہوگا، بیڈ رومز کتنے ہوں گے، کون سے بیڈ روم کی کیا ڈائریکشن ہوگی، اس کے اندر واش روم کس اینگل سے ہوگا، نماز والا کمرہ، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ کتنے گھر ہیں ویسے ہمارے ہاں جہاں پر نماز کے لیے ایک کمرہ فکس کیا جائے، نماز قرآن کے لیے نہیں ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے۔ اور نماز کے لیے تو چلیں پھر بھی وہ کمرہ ہونا چاہیے اس لیے کہ فیملی ساری وہاں پہ ہسبینڈ وائف اور بچے اکٹھے نماز پڑھا کریں، دیکھیں پھر خیر و برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں لیکن میں بات کوئی اور کرنے شروع ہوتی ہوں اور بات میری کدھر اور نکل جاتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ چلیں کوئی نہیں، ایسا ہے کہ بیسکلی میں جس حوالے سے بات کرنے لگی تھی وہ ایک یہ تھا، ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہی ہوتا ہے، معلوم تو سبھی کے ہوتا ہے، وہی چیزیں سنتے پڑھتے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمارا وہ حساب ہوتا ہے کہ آگے کو بھاگتے ہیں پیچھے کا بھولتے ہیں۔ تو بیسک جو سبق اسباق ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے نا۔ کسی بلڈنگ کی بیس جتنی مضبوط ہوتی ہے تو اوور آل بلڈنگ پھر اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے اینٹیں لگتی ہیں، برکس ہوتی ہیں، سیمنٹ ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی ایک شخصیت جو ہے اس میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے نا، اس کے بھی تو بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، تراکیب ہوتی ہیں، رنگ و روغن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسپیشلی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین شعور نصیب فرمائے، اپنے دین متین کو سمجھنے کا، اس پر عمل پیرا ہونے کا، اور اللہ اس میں آسانیاں فرمائے اور استقامت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ذرا سوچیے، چھوٹی سی بات ہے کہ اسکول کی تعلیم کے لیے ہمیں کم از کم 6 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی ٹیوشن کے لیے بھی کم از کم 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اور جو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے اس کے لیے بھی 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آپ کالج یونی جاتے ہیں تو یہ ڈیوریشن بھی بڑھتی جاتی ہے، محنت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مگر ہم نے کبھی سوچا کہ جو دن اور رات کو، اگر ہم ویسے تو ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے مگر ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، رات کے 12 گھنٹے اور دن کے 12 گھنٹے، دن کے 12 گھنٹے جو ہیں اس میں سے اوور آل آپ دیکھیے اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو 6، 3 اور 2، 11 گھنٹے۔ تو ان میں جو 5 نمازیں ہیں وہ کتنے منٹ، ایک نماز کتنے منٹ لیتی ہے؟ صرف چند منٹ میں ایک نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کے لیے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھنے کے لیے۔ ویسے ہمیں یہ پتہ ہے، بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، مگر ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ بس اس کو بوسہ دے کے گھر میں اونچی جگہ پہ اچھے کور میں اچھی پیکنگ میں سجا دیں، رکھ دیں، تو دیٹ وڈ بی مور دین انف۔ لیکن دولت کے حصول کے لیے، دنیاوی کامیابیوں کے لیے تو کسی چیز کو بھی ہم انف نہیں سمجھتے۔ کیا یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔